اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بقیہ حصے کا ترجمہ کرنا سکھاؤں گا۔ دیکھیں، ایاکا کے شروع میں ایا ہے یعنی صرف، اس کے بعد نستعین ہے جس میں اردو مفہوم استعانت ہے یعنی تعاون اور مدد چاہنا، پھر اہدنا میں اردو فہم ہدایت ہے یعنی رہنمائی، اور صراط راستے کو کہتے ہیں، جبکہ صراط مستقیم سیدھے راستے یا مستقیم راستے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد حرف الذین ہے جس کا ترجمہ ہوگا ان لوگوں، اور انعمتا میں اردو فہم انعام ہے، جبکہ حرف الا کا ترجمہ ہوگا پر، جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اور لفظ غیر کا ترجمہ ہوگا نہ ان کے، جبکہ مغضوب میں اردو کا لفظ غضب ہے، اور ضالین میں اردو فہم ضلالت یعنی گمراہی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے ایا اور الذین کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 1532 مرتبہ دہرائے گئے ہیں، لیکن دیکھیں ایاکا، نستعین، اہدنا، انعمتا اور علیہم کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز ہیں یعنی ضمائر، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ، جو الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی، جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر، جبکہ آخر میں جڑ کر پاسٹ ٹینس بناتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے چونکہ نستعین کے شروع میں نون ہے یعنی ہم، اس لیے نستعینوں کا ترجمہ ہوگا ہم استعانت چاہتے ہیں۔ پھر ناظرین یاد رکھیں کہ اکثر شروع کی الف کے فوراً بعد یا آخری حرف پر ساکن ہو تو یہ حکم بن جاتا ہے، جیسے ادخل تو داخل ہو۔ اسی لیے چونکہ اہدنا میں الف کے فوراً بعد ہا پر ساکن ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں ہدایت دے۔ پھر دیکھیں، لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، دخلو وہ داخل ہوئے، اور تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اس کے بعد یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا، جیسے ربی میرا رب۔ اسی لیے چونکہ اہدنا کے آخر میں سبز رنگ کی نا ہے یعنی ہمیں، اس لیے اہدنا کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں ہدایت دے، اور انعمتا کے آخر میں تے زبر تا ہے یعنی تو، اس لیے انعمتا کا ترجمہ ہوگا تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ ایاکا کے آخر میں سبز رنگ کی کا ہے یعنی تیری، اس لیے ایاکا کا ترجمہ ہوگا صرف تیری ہی۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہو اس کا رب، ربہا اس کا رب مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ علیہم کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے یعنی جن، اسی لیے علیہم کا ترجمہ ہوگا جن پر۔ ناظرین، اب ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ عموماً عربی کی
مخالف سمت میں ہوتا ہے، اور ہم صرف تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں۔ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کے جن پر غضب ہوا اور نہ ضلالت میں پڑے ہوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین، اس علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔